اس ولاگ کو بنانے کا مقصد کوئی سمپتھی گین کرنا نہیں ہے، میں جسٹ اویئرنیس پھیلانا چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں کو اگر لگے کہ کسی بھی انسان کو اس میسج کو سننے کی ضرورت ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور مجھے بھی بتائیے گا اگر آپ میری بات سے ڈس ایگری کرتے ہوں۔ تو ہمارے ہاں جو ہے آج کل بہت جگہوں پہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان کو ہر جگہ پہ مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں، ہمارے بھی پیارے ہوتے ہیں، ہمارے بھی گھر میں بچے ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی پہ بھی وہ وقت آئے وہ ہاسپٹلائزڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک اٹینڈنٹ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پیشنٹ کی تو زندگی اور مشکل میں ہے ہی ہے، اس کو تکلیف ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک بندہ باؤنڈ ہوتا ہے اس کے لیے اور بھی مشکل ہوتی ہے۔ سردی ہے تو بھی باہر بیٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، گرمی ہے تب بھی آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے، کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب ہمیں ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے، ہر بات ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو بندہ وہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ، ان کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اور تقریباً ہر جگہ یہی سننے کو ملتا ہے ہر بندے سے ہمیں، مطلب ہم اپنے سینئرز کے بھی پریشر میں ہوتے ہیں، ہماری ہائی اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے بھی پریشر میں ہوتے ہیں، ہماری اپنی جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں، ان سب کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور پھر بھی ہم 12 گھنٹے ہوتی ہے، کبھی کبھی 6 گھنٹے ہوتی ہے، کبھی کبھی ہماری اگر ڈبل شفٹس ہوتی ہیں 18 گھنٹے بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز جو ہے ان کی تو ہم سے بھی زیادہ ٹف روٹین ہوتی ہے، 36 آورس کی ان کی کالز ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود گھر کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے بھی بیبی کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے، وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آگے سے ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے آپ اسے بچا کیوں نہیں سکے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، آپ لوگ بھی صرف کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کوئی اٹینڈنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رات ہمارا بچہ بالکل ٹھیک تھا تو ابھی اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں میں نے ایمرجنسی میں بہت ساری ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کے ہاتھوں پہ ابھی آٹا لگا ہوتا ہے، اور ان سے پوچھنے ہسٹری اگر لینے جائیں تو وہ کہتی ہیں کہ اس نے روٹی بنائی ہے، ابھی روٹی بنا کے اٹھی تھی اور بے ہوش ہو گئی ہے، اور اس کا جو ہے وہ رزلٹ کیا نکلتا ہے، ڈائگنوز کیا بنتی ہے کہ اس کی دماغ کی نس پھٹ گئی ہے، مطلب اتنی سی دیر لگی۔ تو ہم لوگ جب آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی میرے خیال سے ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی تنخواہ کے پیچھے، بھائی اپنی تنخواہ کے پیچھے، اب دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے اٹھ کے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں اپنی پوری زندگی لگا دی ہوتی ہے اس چیز کو، اس مقام کو پانے کے لیے، اور آپ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ اس نوکری کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف سیٹ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔